بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب شرعی پردہ پارٹ نمبر 2 پیج نمبر 29 شہر گلاسگو کے کالج میں پڑھنے والے طلباء کی اعانت کے لیے وہاں کی دوشیزہ لڑکیوں نے اعلان کیا کہ ہم شاہراہوں اور سڑکوں پر 6 شلنگ میں اپنے بوسہ کو فروخت کریں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سینکڑوں پونڈ ڈان نازنینوں کے بوسوں سے حاصل ہوئے۔ لندن میں باقاعدہ دوشیزہ لڑکیوں کی انجمنیں ہیں جو عہد کرتی ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گی، ہاں عشق بازی اور معشوقانہ تعلقات ان کے اصول کے خلاف نہیں۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں طالبات سے دریافت کیا گیا کہ ایک نووالد لڑکی کو یونیورسٹی میں داخل ہونے سے پہلے کن کن امور سے واقفیت ہونی چاہیے۔ اس کا جواب 200 سے اوپر لڑکیوں نے تحریر کیا، جس کا خلاصہ اخبار مدینہ نے اس طرح شائع کیا ہے: لڑکی کو تذکیر و تانیث اور اس کے لوازم و خصوصیات سے پوری طرح واقفیت ہونی چاہیے۔ اسے معلوم رہے کہ کس طرح ناچنا چاہیے، کس طرح سگریٹ پینا چاہیے، کس طرح شراب کے ساغر غٹ چڑھانا چاہیے اور کس طرح اسے گلے لگنا چاہیے۔ نیز اسے تمام طالبان حسن پر بے وجہ اور ہمہ گیر طور پر مہربان بھی نہ ہونا چاہیے، یعنی آشنائی کا مذائقہ نہیں، مگر طبیعت کے میلان کے معیار سے خاص افراد سے بدمست اور شرابیوں سے معاملہ کرنے کا فن اسے آنا چاہیے۔ ایک لڑکی نے ان الفاظ کا اس میں اور اضافہ کیا کہ لپٹنے اور گلے لگنے کا تجربہ پہلے سے ہونا چاہیے، تاکہ یونیورسٹی پہنچ کر اس عمل میں ناتجربہ کاری کی بنا پر کوئی رکاوٹ یا شرمندگی نہ ہو اور سہولت سے یہ عمل جاری رہ سکے، خواہ طالب علموں سے یا پروفیسروں سے یا ملازمین یونیورسٹی سے۔ نیز جسے وہ ناپسند کرتی ہے اسے گلے لگنے سے باز رکھنے کا فن اور طریقہ بھی معلوم رہنا چاہیے۔ سیاست، لاہور، 28 مئی 1933 بحوالہ تعلیمات اسلام۔ ایک امریکن دانشمند لکھتا ہے: ہمارا سینما اور ہماری موٹر کاریں کیا ہیں؟ جرائم اور بدکاری کے مبلغ جن سے چوریوں میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، عورتوں کو بھگا لے جانے میں مدد ملتی ہے، فحش کاریوں میں ان مخلوط مجامع سے کافی سہولتیں باہم پہنچ جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج نہ مردوں میں غیرت باقی ہے اور نہ عورتوں میں عفت، منزلی زندگی تباہ ہے۔ نہ آج کی آزاد عورتوں کو مرد کی پرواہ ہے، نہ مرد کو عورت کی۔ دوست احباب کے لیے آج سب سے بڑا تحفہ بیوی اور بیٹی ہے، اور عورت کے لیے سب سے زیادہ مسرور کن نظارہ مرد کی نکاح شہوت۔ تعلیمات اسلام، صفحہ 177۔ مسٹر جارج ایلن اینڈالون اپنی کتاب تمدن میں لکھتا ہے: عزت کے الفاظ عصمت کے متعلق استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن عملی زندگیاں حرام کاری اور آتش کے لیے وقف ہیں۔ تعلیمات اسلام، صفحہ 175۔ انہیں شہوانی جذبات اختلاط کے ماتحت یورپ میں بین الاقوامی نمائشیں ہوتی ہیں تو کس متاع کی، استعمالی سامانوں کی نہیں، انتخاب حسن کی کہ کون لڑکی زیادہ حسین ثابت ہوئی، اور کس ملک اور شہر کے نام انتخاب حسن کا قرعہ نکلا۔ پھر فخریہ لہجوں میں اس ملک اور خطہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ نہ صرف اعضائے حسن ہی کا انتخاب نمائشوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، بلکہ اعضائے شہوت میں بھی یہ انتخابات بے محابہ عمل میں آتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں رانوں کی نمائش ہوئی کہ کس نوجوان لڑکی کی ران زیادہ گوری، گداز اور خوشنما ہے، اور پھر ایسے امتحانوں پر انعامات جاری کیے جاتے ہیں جس سے آج کی قوموں کے قومی جذبات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ان مشتے نمونہ از خروارے اعداد و شمار سے جو پورے یورپ کے نہیں چند مخصوص گھروں کے ہیں، اور وہ بھی چند مخصوص ایام کے ہیں، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عورت و مرد کی بے حجابی اور اختلاط نے انسانوں کو بہیمت کے کس حیا سوز درجے تک پہنچا دیا، اور مذہب کو چھوڑنے والے اپنے اختراعی قوانین یا تہذیب جدید کی روح میں بہہ کر کس طرح اخلاق اور انسانیت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کس طرح خرمن امن و سکون میں آگ لگا کر جہنم کے دروازے بنی نوع انسان پر کھولے جا رہے ہیں۔ یہی وہ یورپ کی تہذیب و ترقی اور اس کا روشن تمدن ہے جس کی طرف مدعی سست گواہ چست کے مطابق یورپ سے زیادہ یورپ کے نئے شاگرد ہمارے روشن خیال نوجوان ہم کو بلا رہے ہیں۔ مسئلہ حجاب شرعی کے خلاف اخبارات و رسائل کے کالم سیاہ کیے جا رہے ہیں تاکہ اشیاء اس بے حجابی پر آ جائے جس پر یورپ پہنچ چکا ہے۔ افسوس کہ آنکھیں اندھی ہو گئیں، کان بہرے ہو گئے، زبانیں گنگ ہو گئیں، دلوں پر پردے پڑ گئے، دماغ معوف ہو گئے، مذہب اور بالخصوص اسلام کی عالم تاب روشنی دکھائی نہیں دیتی۔ بے حجابی کے انہی مہلک نتائج کو دیکھ کر اسلام کی حکیم شریعت نے اپنے حلقہ بگوشوں کو حیا و ایمان کا سرمایہ دار بنایا تھا، اور اس جاہلیت اولیٰ اور اس جاہلیت اخریٰ کے ان متعفن اور گندے اعمال کی پیروی کرنا تو کیا ان کی ظاہری مشابہت اور صوری تشبیہ سے بھی باز رکھا تھا۔ اس نے اس تبرج جاہلیت کے مقابلے میں حجاب فطری کا ایک ایسا حیا آموز اور خوش انجام پروگرام پیش کیا جس کی پیروی ایک طرف شریفانہ اخلاق اور خواتین اسلام کی آبرو کی کفیل ہے، دوسری طرف عام مادی فلاح و بہبود اور تحفظ انسانیت و قومیت کی ضمانت دار ہے، جس کے دائرے میں نہ زنا قدم رکھتا ہے، نہ دواعی زنا کی
پیش چل سکتی ہے۔ پردہ کے پروگرام کی تربیت سطر اشخاص۔ چنانچہ شریعت اسلامیہ نے پہلا اصول یہ سکھایا کہ عورت کی ذاتی حیثیت ایک پیش بہا خزانے کی سی ہے جس کو خائنوں اور بدراہوں کی دستبرو سے محفوظ رکھنے کے لیے محبوب اور مخفی رہنے کی ضرورت ہے محجوب اور مخفی رہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں اس کی ذاتی حرمت اور شیطان صفت انسانوں سے بچاؤ کی صورت قائم رہ سکتی ہے۔ عورت کی بنیاد میں سطر حجاب داخل ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان المرأة عورت مستورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، بلا شبہ عورت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، وہ جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے کہ اب کسی کو بد نگاہی میں، کسی کو بد خیالی میں اور کسی کو بد عملی میں مبتلا کروں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ مخفی حیثیت اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی تھی کہ عورت کا اجنبیوں سے اختلاط قطع کر کے اسے یکسو رہنے کا حکم دیا جائے، اس لیے ارشاد نبوی میں اس پہلو کو بھی واشگاف فرما دیا گیا۔ نعم العمل للنساء امتی العزل، میری امت کی عورتوں کا بہترین کام یکسوئی اور مردوں سے کنارہ کشی ہے۔ پھر یہ یکسوئی مستقل اور پائیدار نہیں رہ سکتی جب تک کہ عورت کی آزادی نقل و حرکت کو محدود نہ کیا جاتا، اس لیے شریعت نے ان کو اپنے گھروں کی چہار دیواری میں ٹھہر رہنے کا حکم دیا۔ ارشاد حق ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور جاہلیت اولیٰ کسی آزاد تصریحات میں نہ پڑیں، لیکن عورتوں کی عام نقل و حرکت کو گھر کی چہار دیواری میں محدود کرنے کے ساتھ اگر مردوں کو ان کے پاس بلا روک ٹوک آنے کی اجازت دی جاتی تو پھر یہ پابندی نقل و حرکت بھی بیکار ہی رہتی، بلکہ ان کی خلوتوں میں بھی مردوں کا آزادانہ آنا جلوتوں کی ملاقاتوں سے بھی زیادہ مضر ہوتا ہے، اس لیے مردوں پر واجب کیا کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر آواز دیے، بغیر اجازت لیے داخل نہ ہو۔ ارشاد حق ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور گھروں والوں پر سلام نہ بھیج دو۔ حکم استئذان، پھر یہ حکم استئذان صرف نامحرموں کے لیے ہی نہیں بلکہ محرموں کے لیے بھی ہے، بس اگر عورتیں گھروں میں ٹھہرا دی گئی تھی تو مردوں کو بھی ان کے گھروں میں بے محابہ آنے جانے سے روک دیا گیا۔ ممکن تھا کہ اس گھر کی چہار دیواری کی روک تھام کو علی الاطلاق تمام حالات میں ضروری نہ سمجھا جاتا، بلکہ صرف ان حالات میں جن میں اجنبی مرد و عورت کو کسی جائز لین دین یا رد و بدل، کسی جائز معاشرتی معاملہ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے، ورنہ صورت معاملہ طلب سوال وغیر حجاب کو مخل معاملہ سمجھ کر بے حجابی کو جائز اور حکم آیت سے مستثنی سمجھ لیا جاتا۔ اس لیے قرآن کریم نے حکم مذکور کا عموم و اطلاق باقی رکھنے اور ان فرضی مستثنیات کو قطع کر دینے کے لیے حکم صادر فرمایا کہ ضروری لین دین اور مانگ تانگ بھی حجاب ہی کے واسطے سے کرو۔ گفتگو پس پردہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ بے ضرورت تو پردہ کے پاس بھی مت آؤ، لیکن اگر ضرورت سے آؤ، مثلاً اگر کسی چیز کا سوال کرنا ہے تو پس پردہ ہی مانگ لو، نہ یہ کہ جائز معاملات کے وقت آنے کا جواز بے پردگی کے جواز کا موجب ہو جائے۔ نیز بتان اور اسے بھی تنوین لا کر ایما فرمایا گیا ہے کہ عورتوں سے چھوٹی سی چیز بھی مانگو تو پس پردہ مانگو، یعنی عمومی لین دین اور کاروبار تو بجائے خود ہے، معمولی اور حقیر چیزیں بھی جو بیشتر اساس البیت سے تعلق رکھتی ہیں اگر مانگو تو پردہ قائم رکھ کر مانگو۔ اسی متان کے لفظ سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لین دین کے سلسلہ میں عورت کی شان حرمت صرف خانگی ضروریات کی معمولی اشیاء بدلنے یا لینے کی حد تک تو قائم رہ سکتی ہے، بڑے بڑے سامانوں کا لین دین یا تجارتی اسباب کا دینا لینا اس کی فطری شان کے منافی ہے۔ موجودہ تمدن کی بے باکی، یہاں سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو عورت کی چند فرضی اور اختراعی ضرورتوں پر قومی ضروریات کا نام رکھ کر ان کے مختلف شعبوں مثل حق نمائندگی، حق نیابت اور حق خطابت وغیرہ کے لیے آج اس مستعار اور محجوب عورت کو بے حجاب سٹیجوں اور اجتماعی پلیٹ فارموں پر دعوت دے رہے ہیں، اور خود عورت ہی کی زبان ان اہم سوالات اور طلبوں پر کہلوانا چاہتے ہیں۔ کہاں وہ قرآنی اختفاء حجاب اور کہاں یہ پلیٹ فارمی پیشی و نمائش، کہاں کہ یہ عورت سے معمولی متاع خانہ داری کی معمولی مانگ بھی پس پردہ تجویز ہوئی، اور خود عورت کا یہ معاملاتی اور قومی حقوق کی طلب میں پلیٹ فارموں پر بے حجاب مارے مارے پھرنا ببیں تفاوت رہ از کجا است تابہ کجا، عورت کے لیے نہ ایسے پلیٹ فارم ہی شرعی ہو سکتے ہیں جن میں منشاء قرآنی کا معاوضہ اور نہ ایسی طلب بھی اس کی زبان سے شرعی کہلائی جا سکتی ہے جو مقاصد قرآن کے لیے انجام کار مخرب ہے۔
عورت کے باہر نکلنے کی شروط اور قیود۔ بہرحال عورتوں کی آبرو اور ان کا حقیقی احترام قائم رکھنے کے لیے شریعت نے اصلی حکم 70 اشخاص کا حکم دیا ہے کہ وہ محض لباس سے مستور ہو جانے پر اکتفا نہ کرے کہ پر قید و بند عائد فرما دی کہ اس میں بھی وہی مردوں کے باہمی اختلاط کا خطرہ اور فتنہ شہوات کا ظہور ممکن تھا۔ پھر حج کی عبادت تو بہرحال سفری تھی، لیکن حاضری مساجد تو مقامی نقل و حرکت ہے جسے سفر بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس پر بھی اس درجہ قیود عائد کی گئی ہیں کہ وہ قدرتی طور پر قلیل ہوتے ہوئے بمنزلہ معدوم کے ہو گئی ہے۔ حضرت ام حمید سعدیہ جناب رسول اللہ کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میری پسند خاطر یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز ادا کیا کروں، تو آپ نے ارشاد فرمایا عباداتی قیود۔ فقال قد علمت وصلاتک فی یہ اب لفظ پتہ نہیں کیا ہے، فی بیتک خیر لک من صلاتک وفی حجرتک وصلاتک فی حجرتک خیر لک من صلاتک فی دارک وصلاتک فی دارک خیر لک من صلاتک فی مسجد قومک وصلاتک فی مسجد قومک خیر لک من صلاتک فی مسجد الجماعہ۔ مسند احمد میں نے سمجھ لیا، بس بات مختصر یہ ہے کہ تیری نماز تیری گھر کی کوٹھڑی میں افضل ہے گھر کے دالان سے، اور دالان میں تیری نماز افضل ہے عام صحن کی نماز سے، اور عام صحن کی نماز بہتر ہے گھر کی مسجد کی نماز سے۔ گھریلو مسجد کی نماز تیرے لیے افضل ہے مسجد محلہ میں نماز پڑھنے سے۔ مسند احمد۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذیل کے چند بلیغ جملے جو انہوں نے اپنے رسالہ حجاب شرعی میں تحریر فرمائے ہیں، اس حدیث کی تشریح کے سلسلہ میں کافی بصیرت افروز ہیں، جو درج ذیل ہیں۔ خیال کرو کہ نماز اہم العبادات ہی مسجد نبوی کی نماز عام مساجد کی نماز سے 1000 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنا وہ دولت ہے جس کے مقابلے میں کل دنیا کی دولتیں ہیچ ہیں۔ عموماً مقتدی وہ لوگ جن سے بڑھ کر بجز انبیاء کے کوئی باز مطہر و مزکی جماعت آسمان کے نیچے موجود نہیں ہوئی۔ اسلامی سوسائٹی ایسے رجال و نساء پر مشتمل ہے جس کا عفت مآب زندگی امت محمدیہ کے لیے غض بسر و تحفظ عصمت کی تعلیم کا اعلیٰ نمونہ بننے والی تھی۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر لمحہ تازہ وحی اور نئے نئے احکام و اصلاحی قوانین سے مستفید ہونے کے لیے ہر مرد و عورت دربار نبوت میں حاضر ہوا کرے۔ عام فضا ایسی ہے کہ ہر مسلمان ظاہر و باطن میں خدا سے اور غیر مسلم مسلمانوں سے خوف کھاتے رہتے ہیں۔ ایسی پاک فضا اور ایسے مقدس ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو پیرس و لندن نہیں، میلوں اور تھیٹروں میں نہیں، باغوں اور پارکوں میں نہیں، سیر و تماشے کے لیے نہیں، بلکہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور خود اپنی اقتداء میں اتقیاء امت کی جماعت میں نماز ادا کرنے کے لیے اس قدر مقید کیا، اور ان کی نام نہاد آزادی، یا یوں کہو کہ ان کے جوہر شرافت اور گوہر عصمت کی حفاظت پر ایسے سخت پہرے بٹھلائے اور اختلاط رجال و نساء کو اتنی شدت سے روکا کہ گویا عورتوں پر اجتماعی عبادت کا دائرہ بالکل ہی تنگ فرما دیا۔ آخر ان تمام احکام و ہدایت کی علت کیا تھی؟ یہی نہ کہ تخم فتنہ کو اختلاط جنسین کی آبیاری سے نشوونما کا موقع نہ ملے۔ بس مساجد سے رک جانے کے لیے تو ترغیبی کلمات ارشاد ہوئے، لیکن مساجد کی حاضری کے لیے نہ امر ہے، نہ ایمان، نہ ترغیب ہے، نہ تشویق۔ ہاں، ایک اباحت اور اجازت محضہ ہے، اور بھی عدم ممانعت کے عنوان سے، اور وہ بھی رات کی تاریکیوں میں، اور پھر وہ بھی شوہروں کی اجازت پر محول۔ صحیح بخاری میں ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اذا استأذنکم نساؤکم باللیل الی المساجد فأذنوا لہن۔ جب عورتیں رات کے وقت مساجد میں جانے کی اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دو۔ ابو داؤد کی روایت میں اگر عدم منع کا لفظ بھی ہے کہ انہیں مت روکو، تو اسی کے ساتھ گھر میں پڑھنے کی ترغیب بھی ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں، لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن۔ عورتوں کو مساجد میں جانے سے مت روکو، در حال یہ کہ ان کے لیے گھر ہی بہتر ہیں۔ پھر ان دو روایتوں میں سے پہلی میں عورتوں کے لیے مکان صلات کے ترتیب وار درجات قائم کیے، یعنی پہلے کوٹھڑی، پھر دالان، پھر صحن، پھر مسجد خانگی، پھر مسجد جامع، جس میں ہر پہلا درجہ اگلے سے زیادہ ستر و حجاب اور قاطع اختلاط ہے۔ ہر پردہ دار درجہ جس میں پردہ شدید ہو خفیف درجہ سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ دوسری روایت میں زمان صلات کے متفاوت حالات ظاہر کیے گئے ہیں کہ ایک دن کی روشنی ہے، ایک رات کی تاریکی۔ ظاہر ہے کہ رات کی تاریکی زیادہ باپردہ ہے بنسبت دن کی زوائے افشانی کے، اس لیے اجازت مسجد کو رات کے ساتھ مقید فرمایا گیا۔ پھر اس مقید اجازت کے ساتھ جس میں نہ ترغیب ہے، نہ ایما، نہ کوئی بشارت ہے، اور جو ہر وقت کے لیے نہیں بلکہ تاریکی شب کے ساتھ مقید ہے، جب عورت مسجد کا قصد کرتی ہے تو پھر اس پر کچھ اور بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے،
فلا تطیب تلک اللیلہ، صحیح مسلم۔ اس رات میں عورت خوشبو نہ لگائے۔ ایک موقع پر ارشاد ہے ایما امرأۃ اصابت بخورا فلا تشہد معنا العشاء، مسلم، جو عورت خوشبو لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں مسجد نہ آئے۔ بلکہ ابو داؤد میں اسی کے ساتھ اس شرط کا بھی اضافہ کیا کہ میلی کچیلی غیر مرغوب حالت کے ساتھ نکلے کہ جس سے اجنبیوں کو اس کی طرف کوئی رغبت و التفات نہ ہو۔ ارشاد نبوی ہے وَلْيَخْرُجْنَ طَفْلَاتٍ، اور مسجد میں جانے کے لیے عورتیں میلی کچیلی نکلیں، یعنی بناؤ سنگھار کے ساتھ نہ جائیں، ابو داؤد، کیونکہ خوشبو اور وہ بھی عورت کی جنسی جذبات بھڑکانے میں خاص اثر رکھتی ہے، اسی لیے باہر نکلنے والی عورت کی خوشبو کو شریعت نے زنا کے حکم میں رکھا ہے۔ چنانچہ حدیث ابو موسیٰ سے حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، یعنی زانیہ، عورت نے جب خوشبو لگائی اور وہ کسی مجلس پر سے گزری تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی حکم میں زانیہ کے ہے، رواہ الترمذی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی معطر عورت کی نماز اور حاضری مسجد کو جو حکماً زانیہ ہو، غسل پر معلق فرمایا ہے کہ گویا وہ زنا کر کے اہل خباثت میں شامل ہو گئی ہے اور غسل جنابت کے بغیر داخلہ مسجد کے قابل نہیں رہی۔ حدیث ابو ہریرہ میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا تقبل صلاة امرأة تطيب للمسجد حتى تغتسل غسلها من الجناية، ابو داؤد، ایسی عورت کی نماز نہیں ہوگی جو مسجد کے لیے خوشبو لگا کر نکلی جب تک وہ غسل جنابت نہ کر لے۔ حالانکہ یہ خوشبو کسی بری نیت سے نہیں استعمال کی گئی بلکہ بتصریح حدیث احترام مسجد ہی کے لیے لگائی گئی تھی، لیکن شریعت کی نظر عورت کے حسن نیت اور عبادت کی طرف نہیں بلکہ اس سے پھیلنے والے فتنے کی طرف ہے جو اسے اور اس پر مبتلا ہونے والوں کو رسوائی کے غاروں میں دھکیل دینے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ بس عورت کی عبادت تو زیادہ سے زیادہ ایک منفعت ہے اور وہ بھی اس کی ذات کے لیے، اور اس کا باعث فتنہ ہونا مضرت ہے، نہ تنہا اس کے لیے بلکہ عورت و مرد دونوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ دفع مضرت اور وہ بھی قوی مقدم ہے جلب منفعت پر، جبکہ وہ شخصی بھی ہو، اس لیے عورت پر بلا کسی اہتمام، صفائی اور بلا خوشبو نکلنے کی پابندیاں عائد فرما دی گئیں، اور اسی پر بس نہیں کی گئی بلکہ اس پر مزید پابندی یہ عائد کی گئی کہ چلتے وقت اس کا کوئی عضو کھلا نہ رہ جائے، مثلاً سینہ یا پیٹ وغیرہ، اس لیے بدن کو ڈھانپ کر اور دوپٹہ سینہ پر ڈال کر نکلے، یہ نمود چھپ جائے۔ ارشاد ربانی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے گریبانوں پر اوڑھنیوں کا آنچل مار لیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ چال ڈھال اور زینت آرائی پر بھی قیود عائد کی گئیں کہ ناز انداز سے نہ نکلیں، چال کو دل آویز نہ بنائیں، زینت کا لباس پہن کر نہ نکلیں۔ ارشاد نبوی ہے انہو نساؤکم انہو نساءکم ان لبس الزینتی تبختر فی المساجد، اپنی عورتوں کو لباس زینت اور ناز و انداز کے ساتھ مسجد میں جانے سے روکو۔ پھر بدن کی اور کپڑوں یا زیور کی وہ عمومی زینت جس کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ ہو، جس درجے میں بھی ان کے اوپر باقی رہ جائے، اسے بھی چھپانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اسے لمبی چادروں سے ڈھانپ لیں۔ ارشاد حق ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، لمبی چادریں اپنے اوپر ڈال لیں۔ ایک دوسرے موقع پر ان عام زینتوں کو مستعار رکھتے ہوئے عدم اظہار کا تاکیدی حکم فرمایا گیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنا سنگھار نہ کھلیں، پلہ تک نہ دکھائیں، الا یہ کہ جو بلا اظہار خود اس میں سے کچھ ظاہر ہو جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ قرآن حکیم۔ پھر باجے کا زیور ایک باصوت زینت تھا، اس لیے اس کی صورت کو چھپا دینے کے بعد اس کی آواز تک کو بھی چھپانے کا حکم فرمایا گیا، یعنی اگر زیور کسی کو نظر نہ پڑے جس سے فتنہ متحمل تھا تو ممکن ہے کہ زیور کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہو اور وہ فتنہ کا ذریعہ ثابت ہو۔ ارشاد الہی ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ قرآن حکیم۔ اس سارے انتظام کے باوجود بھی غیر اختیاری طور پر سطر میں کچھ کمی رہ جائے تو ایمانداروں کو ہدایت فرمائی کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، مسلمانوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر اس نوع کے تستر کے ساتھ جب عورت باہر قدم نکالتی ہے تو انہی قیود مذکورہ پر بس نہیں کی جاتی بلکہ اسے ارشاد ہوتا ہے کہ ایک طرف کو ہو کر راہ قطع کرے، کسی پر دور سے نگاہ بھی ڈالے کہ نگاہیں مختلف آثار ڈالتی ہیں، غمگین نگاہ ہے تو غم کا، مسرور نگاہ ہے تو سرور کا، مہر و وفا کی نگاہ ہے تو محبت کا، شہوانی نگاہ ہے تو شہوت کا اثر پڑتا ہے۔ فرمایا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ حدیث نبوی میں نگاہ بازمی کو زنا عین فرمایا گیا، زنا العین النظر، آنکھ کا زنا نگاہ بازی ہے۔ اگر دور سے نگاہ بازی ممکن تھی جس کی روک تھام غض بصر
निगाह नीची करने से कर दी गई तो अज खुद किसी मर्द के करीब पहुंच जाने पर बोलचाल का भी एहतमाल था, इसलिए इसका इंतजाम कर दिया गया। इरशाद नबवी है लैसा लिन्निसाई सलाम वला अलैहिन, न औरत के लिए सलाम करना है अजनबी मर्दों को, न उस पर जवाब सलाम है। अबू नाइम फिल हिल्या। फिर अगर मजबूरन इस्नाए राह या मस्जिद में किसी से बोलना पड़ जाए, बहद मजबूरी आवाज़ निकालनी ही पड़े, तो हिदायत है कि सुरीली और नरम आवाज़ से न बोले, लहजे में ऐसी नरमी और नज़ाकत न पैदा करे जिससे बदनीयतों को कुछ तमा पैदा हो, किसी बाहिमी उन्स की बुनियाद पड़ जाए। फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौलि फ़यतमअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा, तुम बोलने में नज़ाकत मत करो कि ऐसे शख्स को ख्याल लगता है जिसके कल्ब में खराबी है, और कायदा के मुवाफ़िक बात कहो। हाँ, दुरुस्त आवाज़ के माना चूँकि बद तहजीबी से बोलने के न थे, इसलिए कौल के साथ मारूफ की कैद लगाकर इसका दफ़इया भी फरमा दिया कि लहजा गो रुखा हो मगर कौल मुहज़्ज़ब और शाइस्ता हो। फिर फरमाया गया कि औरतें सिर्फ अख़फ़ाए ज़ीनत या बोलचाल ही से रुक जाने पर किनात न करें, बल्कि मर्दों के साथ किसी किस्म का इश्तराक अमल भी न करें, न आदाती उमूर में न इबादाती उमूर में। मसलन जनाजे के साथ जाने से औरत को रोका गया, हालांकि जनाजे के साथ सरो महरी और गम अलम के औकात हैं जिनमें हिजान शहवत बाईद है, मगर मुस्तकबिल के एहतमालात व ख़तरात का सदेबाब करने के लिए इरशाद नबवी है लैसा लिन्निसाई फिल जनाज़ती नसीब। तिबरानी, जनाजे के बारे में औरत का कोई हिस्सा नहीं। लैसा लिन्निसाई फी इत्तिबाइल जनाज़ती अजर। फिर रिवायत बहकी, जनाजा के साथ चलने में औरत के लिए कोई अजर व सवाब नहीं। या मसलन किसी का झगड़ा चुकाने के लिए औरत हकम और सालिस बनकर न खड़ी हो। इरशाद नबवी है ला तकूनुल मरअतु हकमन तक़ज़ा बैनल आमा, औरत सालिस न बने कि अव्वामुन्नास के झगड़े चुकाती फिरे। मिशकात, इधर मर्दों को जबकि वो राह गुजर पर इत्तफाकन औरतों के साथ जमा हो जाएं, हिदायत फरमाई गई कि औरतों के बीच में न चलें कि ये हया से बाईद है, बल्कि अलग होकर चलें। इरशाद नबवी है यन्हा अन यमशर रजुल बैनल मरअतैन, हुजूर ने मना फरमाया कि मर्द दो औरतों के दरमियान होकर चले। मिशकात सफ़ा 255। फिर इन 20वीं क़ुयूद व शराइत की जंजीरों में जकड़ी हुई ये औरत जब मस्जिद पहुंच गई तो खुदा के दरबार में भी जबकि कुलूब थोड़ी देर के लिए मादी जुल्मतों से हटकर रूहानियत में मस्त हो जाते हैं, बज़ाहिर शहवात की तरफ तबीयतों का कोई इल्तफात नहीं रहता। औरत को मर्दों के साथ इख्तलात की इजाज़त नहीं दी गई कि जिस सफ़ में चाहे खड़ी हो जाए, बल्कि सबसे पिछली सफ़ें जो नौजवानों ही के लिए नहीं बल्कि नौउम्र बच्चों के भी पीछे हों, औरतों की सफ़ें रखी गईं, और औरत के लिए इनमें पिछली सफ़ अगली सफ़ से बेहतर और बाखैर फरमाई गई। हदीस नबी में इरशाद फरमाया गया नमाज जमात में मर्दों की बेहतरीन सफ़ सफ़े अव्वल है और बदतरीन सफ़ सबसे पिछली सफ़ है, और औरतों की बेहतरीन सफ़ सबसे पिछली सफ़ है और बदतरीन सफ़ सबसे अगली सफ़ है। खैरा सुफूफ़ रिजाल अव्वलुहा व शर्रिहा व आखिरिहा व खैरा सुफूफ़ निसाई आखिरिहा व शर्रिहा अव्वलहा। मिशकात शरीफ। गोया वो दो सफ़ें सबसे बुरी सफ़ें करार पाईं जिनमें औरतें मर्दों से कुछ करीब हो जाती हैं ताकि इख्तलात को किसी जिहत से भी राह न मिले। फिर नमाज में मशगूल रहते हुए अगर इमाम को साहब लाहक हो तो इसे आगाह करने की ज़रूरत से मर्दों को तो आवाज़ वगैरह से तस्बीह वगैरह की इजाज़त दी गई है, लेकिन औरत के लिए मर्दों के मजमा में आवाज़ निकालने की बजाय हाथ की आवाज़ यानी ताली बजा देना तजवीज़ फरमाया गया, और वो भी बदतसरी फ़ुक़हा हथेली से नहीं कि इसमें से ज़ोर की आवाज़ निकलती है, सबको मुतवज्जे कर लेने की इसमें एक शान होती है, इसीलिए इसकी सौत मज़ामीर यानी बाजे गाजे में शुमार की गई है, बल्कि हथेली की पुष्ट से कि उसकी आवाज़ निस्बतन पस्त भी होती है और कुदरतन भिद्दी भी, जिसमें बाजे की शान पैदा नहीं होती। इरशाद नबवी है नहीं रहता औरत को मर्दों के साथ इख्तलात की इजाज़त नहीं दी गई, जिस सफ़ में चाहे खड़ी हो जाए, बल्कि सबसे पहले पिछली सफ़ें जो नौजवानों ही के लिए नहीं बल्कि नौउम्र बच्चों के लिए भी हों, औरतों की सफ़ें रखी गई। इरशाद नबवी है तस्बीह लिर्रिजाल व तस्फीक लिन्निसा, नमाज में इमाम को गलती पर मुत्तले करने के लिए मर्दों के वास्ते तस्बीह पढ़ देना है और औरतों के लिए ताली बजा देना, मगर बसूरत तस्फीक यानी पुश्ते हाथ से। मिशकात, और इस सारे इंतज़ाम पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा नमाज फ़जर के बाद उस वक्त तक अपनी जगह से ना उठते थे जब तक कि मुस्तौरात मस्जिद से बाहर न चली जाएं। औरत की इमामत में पर्दा की नौईशत, ये कुयूत सिर्फ उस सूरत में है जबकि नमाज के लिए औरत मर्द के साथ जमात में शरीक हो, लेकिन अगर औरतें खालिस अपनी ही जमात कायम करें जिसमें इमाम व मुक्तदी सब वही हों, तब भी फुकाहाए मिल्लत की दरायत व फरासत ने जो हदीस नबवी के उसी मज़कूरा निज़ाम सत्र पर्दादारी से माखूज है, बस ऐसी दकीक बेहिजाबियों पर तंबीह करते हुए जिन तक सतही निगाहों की रसाई मुमकिन नहीं, इस ज़माने की जमात के बारे में पर्दा दारी की हिदायतें दी हैं। साहिब हिदाया ने लिखा है वो युकरिहु युसिलना वहदहुन्नल जमाअ लिअन्नहा ला तख्लु अन इर्तिकाबि महरम व हुवा क़ियामुल इमाम वस्त अस्सफ़्फ़ि फल्युकरिहु कल औराती वलिअन्न फ़ि तक़द्दुम ज़ियादतुल कश्फ़ व इन फ़अल कामतुल इमाम वस्तहुन्न। हिदाया जिल्द अव्वल सफ़ा 110।
عورتوں کے لیے مکروہ ہے کہ وہ تنہا اپنی خالص جماعت سے نماز پڑھیں، کیونکہ یہ خالص جماعت مکروہات کے ارتکاب سے خالی نہیں رہ سکتی۔ ایک تو یہ کہ ان کا امام مؤنث انہی کے صف کے بیچ میں ہو سکتا ہے، اور یہ امام کے لیے مکروہ ہے کیونکہ امام کا آگے بڑھ کر کھڑا ہونے کا ہے، وسط صف میں کھڑا ہونا اس کے لیے مکروہ ہے، جیسا کہ ننگوں کی جماعت میں ننگا امام بمجبوری باوجود کراہت کے انہی کی صف کے وسط میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ امام مؤنث کو آگے بڑھانے میں علاوہ ارتکاب کراہت کے اس کی بے حجابی اور بڑھ جاتی ہے۔ ہدایہ جلد اول۔ بس اگر عورتوں کو جماعت کرنی ہی ہو تو پھر مؤنث امام مقتدیوں کی صف ہی میں کھڑا ہو، یعنی کراہت کے ارتکاب کا مذائقہ نہیں، بے پردگی نہ ہونی چاہیے۔ عبارت بالا سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو خالص جماعت فقہاوین کے نزدیک مکروہ ہی اس لیے سمجھی گئی کہ اگر مؤنث امام کو سنت امام کے مطابق صف سے آگے بڑھاتے ہیں تو امام بے حجاب ہو جاتا ہے، اور اگر حجاب کی خاطر صف ہی کے وسط میں کھڑا کرتے ہیں تو سنت امامت کے ترک کی کراہیت پیدا ہوتی ہے۔ گویا دونوں صورتوں میں جماعت نساء کراہت سے خالی نہیں رہتی، لیکن پھر بھی اگر اس جماعت کی اجازت دی گئی تو اس مکروہ تحریمی کو تو گوارا کر لیا گیا کہ مؤنث امام اندرون صف کھڑا ہو، کہ توسط امام ستر و حجاب کا ذریعہ تھا، لیکن یہ گوارا نہیں کیا گیا کہ امام کو صف سے آگے نمایاں طریق پر کھڑا کر کے بے حجاب بنا دیا جائے۔ گو اس مسئلہ میں اختلاف کرنے والوں نے ہدایہ کے اس جزیہ سے اختلاف کیا ہے، لیکن ہمیں اس وقت اختلاف کی کسی جانب سے بحث نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس قول کو تسلیم کرتے ہوئے صاحب ہدایہ نے ستر و حجاب اور پردہ کے بارے میں کس قدر دقت نظر کے ساتھ بعید سے بعید احتمال بے حجابی کی بھی روک تھام کی تدابیر کی طرف اشارے فرمائے ہیں، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ جب مقتدی اور امام سب عورتیں ہی ہیں اور سب کی سب حجاب اور لباس میں مستور بھی ہیں، پھر فرض کر لو کہ وہاں کوئی مرد بھی موجود نہیں، تو یہ بے حجابی کیسی، اور وہ بھی صرف امام کی کیوں؟ پس وجہ بے حجابی کیا ہے، اور بعد ثبوت وجہ امام اور مقتدیوں کے حکم میں یہ وجہ تفریق کیا ہے؟ جوابی سلسلہ میں غور کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ وتعالی اعلم کہ اگر ایک مرغوب شے بہت سی ہم نوع مرغوبات میں ملا جلا کر بلا امتیاز سامنے لائی جائے تو اس شے واحد کی طرف رغبت شدید نہیں رہتی، بلکہ سب میں منتشر ہو کر تمام مرغوبات پر بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر شے مرغوب کو نمایاں طریق پر کسی امتیازی مقام پر لا کھڑا کیا جائے تو ساری رغبتیں اس شے واحد کی طرف سمٹ آتی ہیں، اور ان میں پھیلاؤ اور انتشار نہیں رہتا، جس سے رغبت میں خفت اور پھیلا پن پیدا ہو جاتا تھا۔ راز اس کا یہ ہے کہ اس صورت میں رغبت کا تعلق حقیقی طور پر افراد سے نہیں رہتا بلکہ نوع سے ہو جاتا ہے، کیونکہ انفراداً ہر فرد کی طرف پوری توجہ منعطف نہیں رہتی بلکہ تمام افراد پر منقسم ہو کر حیت اجتماعی پر پڑ جاتی ہے۔ ہاں اگر انہی مرغوبات کا کوئی ایک فرد ان میں سے ہٹا کر امتیاز کے ساتھ الگ پیش کیا جائے کہ نظریں سب سے ہٹ کر صرف اس پر پڑنے لگیں تو اب بلا شبہ ساری رغبتیں سمٹ کر اسی فرد پر آ پڑیں گی اور میلان میں ہیجان رونما ہو جائے گا۔ مثلاً اگر 10-20 عورتوں کا ملا جلا غول سامنے آ جائے تو چونکہ مجموعہ پر نظر پڑنے کے سبب ایک کی طرف کا میلان دوسری کے میلان میں مزاحمت کرے گا، اس لیے رغبت کا سارا زور کسی فرد واحد پر نہ رہے گا، لیکن اگر ان میں سے کسی کے ساتھ خلوت ہو جائے یا کم از کم خلوت نظر میسر آئے تو ضرور ہے کہ اب اسی ایک پر توجہات کا دائرہ سمٹ آنے کی وجہ سے شخصی کشش شروع ہوگی اور جذبات کے بے قابو ہو جانے کا خطرہ قریب تر آ جائے گا۔ اسی لیے شریعت نے جماعت نساء سے زیادہ منفرد اجنبیہ سے خلوت، اس کے ساتھ سفر، بات چیت، چہل قدمی اور مواجہت و مخاطبت شدت کے ساتھ ممنوع قرار دی ہے، اور اس خصوصی میلان کو دل سے دور رکھنے کا انسان کو مکلف بنایا ہے۔ ہاں نوعی کشش یعنی جن سے عورت کی طرف رغبت دور کر دینے پر نہ انسان قادر ہے، نہ اسے اس کی تکلیف دی گئی ہے اور نہ یہ اس کے لیے مضر ہے، بس عورتوں کی جماعت سامنے آنے پر محض جنسی کشش ہے جو مضر نہیں، اور فرد واحد کے سامنے آنے سے شخصی کشش بڑھتی ہے جو مضر ہے۔ اس حصی اور قدرتی قانون کو سامنے لانے سے ایک فقہی درایتی نظریہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیت مجموعی خود ایک حجاب ہے جو رغبت و میلان کو منتشر رکھ کر زور پکڑنے سے باز رکھتا ہے اور کسی ایک فرد پر نگاہیں جم جانے میں حائل ہو جاتا ہے، اور حیت انفراد یہ بذاتی ایک بے حجابی ہے جو اپنی جاذبیت اور کشش سے خواہ مخواہ دوسروں کو نظروں کو ہر طرف سے ہٹا کر ایک فرد منفرد کی طرف سمٹ لیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ نگاہوں کے لیے کسی حیت کا از خود دعوت و صلاح عام بن جانا اور انہیں اپنی طرف کھینچ لینے کی قابلیت پیدا کر لینا بے حجابی کی حقیقت ہے۔ کشش نظر کا وقوع ہو جانا اس حقیقت سے الگ ایک جدا گانا چیز ہے۔ اس نظریے کے ماتحت دانایان دین اور فقہائے ملت زور کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ اگر 10-20 عورتیں جماعت کی نیت سے ایک صف میں کھڑی ہو جائیں اور ان کا مؤنث امام بھی انہی میں ملا جلا اندرون صف کھڑا ہو تو ان کی یہ حیت اجتماعی نظروں کو اپنے اوپر لے کر انفراداً ہر فرد سے ہٹائے گی، اور گویا اس طرح ہر فرد اس حیت اجتماعی کے حجاب میں مستور ہو کر
خصوصی کشش و توجہ کا مرکز نہ بن سکے گا، لیکن اگر اس جماعت میں مؤنث امام صف سے آگے ممتاز جگہ پر ہو، جس سے اس کی حرکات سکنات بھی ممتاز ہوں، آواز بھی حلقہ سے الگ تمیز کے ساتھ آ رہی ہو، اور اس کا مجموعی جثہ بدن بھی پورے تشخص کے ساتھ الگ دکھائی دے رہا ہو اور مختلف حیتوں سے نمایاں ہو رہا ہو، کھڑے ہونے کی حالت میں قدر و قامت کا نقشہ پیش کر رہا ہو، جھک کر پشت کی حیت قضائی دکھلا رہا ہو، بیٹھنے کی حالت میں ٹانگوں اور رانوں کی حیت نمایاں کر رہا ہو اور سجدہ کی حالت میں اس کی حیت معکوس کو واضح کر رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ شخصی کشش اور خصوصی میلان کا پورا سامان ہے، اور کم از کم امام انسا کے حق میں امن و سلامتی کھو دینے کے لیے کافی ہے۔